غیر معمولی خاص بات سیدنا خالد بن ولید کی طبیعت کی کہ آپ جان بوجھ کر خطرے مول لیتے تھے. یعنی دشمن سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص اس قسم کے خطرات لے سکتا ہے, اور اس کی توقع کے برخلاف غیر معمولی خطرات مول لے کر آپ ایسے ایسے کارنامے انجام دیتے تھے کہ جو ایلیمنٹ آف سرپرائز, یعنی دشمن کو حیران کر دینے والا ہوتا تھا, جو توقع نہیں کرتا تھا. اور یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا. ان کی بے جگری, ان کی دلیری, ان کی بے خوفی مثال بن گئی تھی. یہ لوگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اگر دیوانگی کے حد تک دلیری دیکھنی ہے تو سیف اللہ کو دیکھو. اس کی ہم چند مثالیں آگے دیں گے آپ کو. جنگ یرموک کا ایک موقع آتا ہے. جنگ یرموک کے ایک موقع پہ جب 60,000 غسانی عیسائی, ایک ان کا لشکر, ایک ان کا گروہ مسلمانوں کو تنگ کر رہا تھا, تو سیدنا خالد نے اس کا حل پیش کیا مسلمانوں کی وار کونسل میں. تمام بڑے بڑے صحابہ, اس میں ابو عبیدہ ابن جراح بھی تھے, اس میں سیدنا خالد بھی تھے, اس کے اندر زرار بن اسوار بھی تھے, تمام بڑے بڑے صحابی موجود تھے. اور سیدنا خالد اس میں سولوشن یہ دیتے ہیں کہ کل ان 60,000 کو ڈسٹرب کرنے کے لیے, ان کو پریشان کرنے کے لیے, ان کو شکست دینے کے لیے میں براہ راست ان پر حملہ کروں گا 30 مجاہدوں کے ساتھ. نہیں, آپ صرف اب یہ نوٹ کیجئے اور وہ محفل دیکھیے جس محفل میں یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ظاہراً یہ جنون لگے گا کہ 60,000 کے لشکر پہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں 30 مجاہدوں کے ساتھ حملہ کروں گا. اب اگلوں کا جواب سنیے جو اس سے زیادہ حیران کن ہے. پوری وار کونسل بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے, خالد یہ پلاننگ آپ کی ٹھیک نہیں ہے. 30 آدمیوں کے ساتھ 60,000 پہ حملہ کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے, آپ 60 آدمی لے جائیں. آپ یقین کریں گے. اور اس کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ خالد 59 مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کو ناخن چنے چپا دیتے ہیں. یہ غیر معمولی, امپاسبل, ناممکنات میں سے دلیری جو دنیا کا کوئی جرنیل, کوئی ملٹری کمانڈر, کوئی اسٹریٹیجک, کوئی ٹیکٹیشین, کوئی وار پلانر اور اینالسٹ جو ان باتوں کو سوچ نہیں سکتا, خالد اس کو کر گزرے ہیں. فراز کی جنگ جو کہ عراق کی آخری جنگ تھی, عراق کیمپین کی آخری بڑی جنگوں میں شامل ہوتی تھی, یہ وہ جنگ تھی کہ جب ایرانی امپائر کی حدیں رومن امپائر سے مل رہی تھیں جس جگہ پہ جا کے, اور مسلمانوں کا تھریٹ جب کامن محسوس ہوا رومن اور پرشین امپائر کو, تو دونوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر دی. یہ پہلا موقع تھا فراز کی جنگ میں کہ رومن اور پرشین امپائر الائز بن کر, ایک دوسرے کے ساتھ الائز اور اتحادی بن کر مسلمانوں کے خلاف آئے. اور اللہ کے فضل سے سیدنا خالد نے ان دونوں کے کمبائنڈ لشکر کو ذبح کیا. اور ایک کمال کا کام جو اس کے بعد آپ نے کیا, یعنی یہاں پہ حضرت خالد بن ولید کی وہی بے خوف اور رسک ٹیکنگ اور دلیرانہ طبیعت کا پتہ لگتا ہے کہ اس جنگ سے فتح کے بعد جب مسلمان واپس ہیرا میں اپنے مرکز کی طرف آ رہے تھے تو حج کا موقع آ گیا. سیدنا خالد نے فیصلہ کیا کہ میں نے حج کرنا ہے. اب ظاہر ہے یہ رسک تھا کیونکہ مسلمان فوجیں ایک طرف عراق میں لڑ رہی تھیں, رومن اور پرشین امپائر سے برسر پیکار تھے, اور سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں خلیفہ تھے, اور سیدنا ابو بکر سے آپ نے اجازت نہیں لی تھی. لیکن جیسے کہ رسک ٹیکر وہ تھے, سیدنا خالد نے پورے لشکر کو روانہ کیا ہیرا, اور بغیر کسی کو بتائے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر خاموشی سے دیوانہ وار منزلیں مارتے ہوئے حج کے موقع پر مکہ پہنچ گئے اور حج کیا. کسی کو بتایا نہیں, اپنے خیال میں بہت چھپ کے حج کیا تھا. اب یہاں پہ وہ کمال سیدنا ابو بکر صدیق کا بھی ہے کہ جب واپس حج کر کے یہ اپنے لشکر میں پہنچے ہیں تو لشکر کو پتہ نہیں چلا کہ خالد چند روز کے لیے غائب تھے. اتنی خاموشی سے گئے اور خاموشی سے آئے. لیکن جب اپنے لشکر میں پہنچے ہیں تو پیچھے سے ایک قاصد آتا ہے خلیفہ کا خط لے کر, اور اس خط میں بڑی پیار سے ایک ڈپٹ دی ہوئی تھی اور لکھا تھا آئندہ ایسا نہ کرنا, کہ خالد بن ولید جیسے شاہینوں کو قابو کرنا, ان کو سنبھالنا اور ان کو ہینڈل کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت درگزر کا معاملہ آپ کے ساتھ فرماتے تھے, اس صلاحیت کی وجہ سے, اس تلوار کی تیزی کی وجہ سے, اس جلال اور ہیبت کی وجہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور حضور کی دعا سے سیدنا خالد کو دے دیا گیا تھا, اور جو رول ان سے لینا تھا, جو کام لینا تھا ان سے. اسی طرح جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے بہت سارے کام ایسے کرتے تھے جس سے لوگوں کو بڑے اعتراض ہوتے تھے ان پہ, اور حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ لوگوں کی شکایتوں کو درگزر کر دیا کرتے تھے. بعض لوگوں نے شکایتیں بھی کی کہ سیدنا خالد کو معزول کر دیا جائے, تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب اس پہ یہی تھا کہ جس تلوار کو اللہ تعالیٰ نے دین کو بلند کرنے کے لیے نیام سے باہر نکالا, میں اس کو نیام کے اندر نہیں ڈال سکتا. خالد کی بہت سارے ایسے جس کو ڈسپلنری معاملات کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاف کیے جاتے تھے صرف اس لیے کہ ان کا جلال, ان کا جمال, ان کی شجاعت, ان کی دلیری اور ان کا کانفیڈنس اس طرح کا تھا. اور جتنی بڑی مہم درکار تھی, دیکھیے جتنا بڑا مشن ہوتا ہے, جتنی بڑے مہم ہوتی ہے, جتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے, اتنا ہی جنونی اور اتنا ہی دیوانہ کمانڈر بھی چاہیے ہوتا ہے.
یہی وہ فرق ہے عام کمانڈر میں اور ایک عظیم کمانڈر میں. یہی فرق ہے کہ عام جرنیل میں اور خالد ابن ولید میں، کہ خالد ابن ولید نہ صرف طبیعتاً ایک عشق اور دیوانگی کی حد تک اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے تھے، بلکہ ان کو غیر معمولی طور پر روحانی تائید حاصل تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور تیسرا، وہ اس قدر دلیر اور پر اعتماد مجاہد تھے کہ وہ ذات کی جو ان کی خوبی اور خیر تھا اس کو جب روحانی طور پر اور جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے ان صلاحیتوں کے حساب سے وہ مدد مل گئی تمام، تو وہ پھر وہ سیف اللہ بنے، وہ خالد ابن ولید بنے جس نے تاریخ کا پانسا پلٹ کے رکھ دیا. عراق کی فتح کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق کو خوشخبریاں پہنچی ہیں مدینے میں، تو آپ نے مدینے میں اعلان کروایا مدینے والوں کو کہ مبارک ہو، تمہارے شیر نے ایرانی شیروں کو زیر کر لیا اور مائیں قیامت تک اب خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی. یہ عراقی کیمپین کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا خالد کی خدمت میں کیوں پیارا تحفہ پیش کیا، اور حقیقت ہے کہ قیامت تک اب مائیں سیدنا خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی. یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے ساتھ ساتھ شام کی طرف بھی مہمیں روانہ کر دی تھی. ان دستوں کو حکم یہ تھا کہ صرف ریکنیسنس کریں، جا کے جاسوسی کریں، زیادہ آگے تک نہ جائیں، زیادہ حملے نہ کریں. لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کی خبریں مسلمانوں کو پہنچنا شروع ہوئی تو قدرتی طور پر ان کمانڈروں کو بھی امید اور حوصلہ اور جوش چڑھا کہ ہم بھی شاید کوئی کارنامے انجام دیں. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے وہ دستے جو شام میں گئے تھے وہ رومنز کے گھیرے میں آ گئے. شام اس وقت رومن بائزنٹائن امپائر کا صوبہ تھا. بائزنٹائن امپائر جس کا مرکز کانسٹینٹینوپل قسطنطنیہ تھا، جس کی بشارت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا فنعم الجیش ذالک الجیش، کہ قسطنطنیہ بھی لازماً فتح ہوگا اور جو فوج اس کو فتح کرے گی وہ جنتی ہے اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہے. تو قدرتی طور پر مسلمانوں میں جس طرح کسرا کے تباہ ہونے کی خبر حضور دے چکے تھے اور مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ ایران پر مسلمان قبضہ کریں گے، اسی طرح مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ رومن امپائر کو بھی مسلمان کیپچر کریں گے. اور سیدنا ابوبکر صدیق نے اسی لیے دونوں طرف لشکر روانہ کیے تھے. خالد اس وقت عراق میں تھے اور عراق سے جب وہ مسلمان کہ جو شام گئے تھے اور گھیرے میں آ گئے اور ان کو مدد کی ضرورت پڑی تو سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک خط لکھا سیدنا خالد کو اور ان کو حکم دیا کہ فوراً ان مجاہدین کی مدد کے لیے عراق کا محاذ دوسرے صحابہ کے حوالے کریں. اور اب شام کی مہم سیدنا خالد کو دی جا رہی تھی. سیدنا خالد کو جب یہ خط پہنچتا ہے تو دوبارہ ایک ایسا وہ کام کرتے ہیں جو تمام جنگی حکمت عملی کے تحت ناممکنات میں سے نہ کیا جا سکتا ہے، نہ ریکمینڈڈ ہے، اور نہ ہی کوئی ملٹری اسٹریٹجسٹ اس کو کرنے کا سوچ سکتا. عراق سے شام جانے کے دو راستے تھے. ایک راستے کے اوپر رومن قلعے بنے ہوئے تھے، وہ ذرا خطرناک ہوتا. دوسرا راستہ طویل تھا اور تیسرا راستہ ریگستان سے گزرتا تھا، لیکن وہ ایسا راستہ تھا کہ جس پہ کوئی فوج کوئی شخص گزر نہیں سکتا تھا کہ 5 دن بغیر پانی کے گرمی میں راستہ بھولنے کا اندیشہ، اور اگر راستہ بھول جائے تو موت یقینی. سیدنا خالد اس راستے سے صرف ایک گائیڈ کو ساتھ لے کر اپنی فوج کو لے کر نکلے ہیں اور غیر معمولی طور پر ایک ایسا کام کیا ہے جو اس سے پہلے عرب تاریخ میں، مصر کی تاریخ میں، شام کی تاریخ میں اور عراق کی تاریخ میں کبھی نہیں کیا گیا کہ اس ریگستان کو ایک فوج نے عبور کیا ہو جب موت یقینی تھی. تمام بھیجنے والے یہ جانتے تھے کہ خالد پار نہیں کر سکیں گے. خالد کی طبیعت کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ شام ان کے ہاتھ سے فتح ہوگا اور ان کو معلوم تھا کہ یہ ریگستان ان کا راستہ نہیں روک سکے گا. وہ جس وادی سے گزر کر گئے ہیں آج تک اس وادی کو سنیت العقاب کہا جاتا ہے. اور ایک واقعہ ہم یہاں بتانا چاہیں گے کہ کئی 100 سال کے بعد سیدنا خالد بن ولید کے انتقال کے جب عباسی خلافت تھی تو خلیفہ معتصم جب اس علاقے سے گزرا ہے تو اس کو کسی نے جھنڈا دکھایا ہے جو وہ ایک قلعے پہ لگا ہوا تھا اور اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ وہ جھنڈا ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا. اور خلیفہ اس جگہ پہ اتر گیا، اس نے اس جھنڈے کو بوسہ دیا اور اپنی تمام فوج میں حکم جاری کر دیا کہ جو کوئی بھی اس علاقے سے گزرے گا اس جھنڈے کے احترام میں باادب ہو کے گزرے گا، پاپیادہ گزرے گا، سوار ہو کے نہیں جائے گا، کیونکہ اس جھنڈے پر عقاب کا نشان بھی بنا ہوا تھا. اور سنا ہے یہ کہ یہ 18ویں صدی تک وہ جھنڈا سنیت العقاب میں لہراتا رہا ہے. اس کے بعد جب مسلمانوں کا زوال آیا، مسلمان بکھر گئے تو وہ جھنڈا بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا. سنیت العقاب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شاندار کارنامہ تھا کہ جو تاریخ اسلامی میں، جنگی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جس طرح آپ عراق کی مہم سے شام کی طرف گئے. شام میں جو آپ نے کارنامے انجام دیے انشاءاللہ وہ بعد میں بات